بہرحال عیدگاہ میں جب آدمی آ جاتا ہے تو وہاں کے کچھ مسائل سمجھ لیے جائیں عید کی نماز کے حوالے سے۔ عید کی نماز کے حوالے سے عید کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 3 تکبیر پہلی رکعت میں زائد ہیں، 3 تکبیریں آخری رکعت میں زائد ہیں۔ نیت یہی ہے باری تعالیٰ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں ماں 6 زائد تکبیر کے پیچھے اس امام کے آپ کی رضا کے لیے۔ کعبے کی طرف تو بہرحال منہ ہوتا ہی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیر عید الفطر ادا کر رہا ہوں۔ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں پہلے تکبیریں ہوتی ہیں، آخری رکعت میں آخر میں تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں پہلے تکبیروں کا مطلب یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، بہرحال ناف سے نیچے اس ہاتھ کو باندھ لیا جائے گا، ثنا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے، اس میں کچھ وقفہ امام کر لیتا ہے، کم سے کم 3 تسبیحات کے بقدر۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، کان تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے جائیں گے، معمول کے مطابق قرات ہوگی، معمول کے مطابق رکوع ہوگا، معمول کے مطابق سجدہ ہوگا، پہلی رکعت مکمل ہوگی، امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ آخری رکعت ہے، لہذا آخری رکعت میں آخر میں تکبیریں ہوتی ہیں، لہذا امام پہلے قرات کرے گا سورۃ الفاتحہ، اس کے ساتھ سورت ملائے گا، جب اس سے فارغ ہو جائے گا اب 3 تکبیریں آخری رکعت میں ہے، لہذا آخر یعنی بعد تلاوت کے 3 تکبیریں کہنی ہیں، لہذا پہلی تکبیر کے لیے امام ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا۔ اب چوتھی جو تکبیر ہے وہ سجدے میں جانے کی نہیں ہے، وہ رکوع میں جانے کی ہے۔ بعض لوگ مغالطے میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، میرا عزیزو رکوع تو ابھی باقی ہے بھائی، سجدے میں کیوں جائیں؟ لہذا اگلی جو تکبیر ہوگی وہ انتقال ارکان کی ہوگی، یعنی کہ قیام سے رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی الگ تکبیر ہے تو وہ الگ تکبیر ہوگی، یعنی 3 زائد تکبیروں کے علاوہ تکبیر ہوگی جو کہ قیام سے رکوع میں جانے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا یہ عمل ہونے کے بعد آدمی رکوع میں ہوگا، پھر کھڑا ہوگا، سجدہ کرے گا، 2 سجدوں کے بعد التحیات کے بعد سلام پھر جائے گا دائیں بائیں، اور اس کے بعد خطبہ سننا یہ واجب عمل ہے۔ آدمی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سننے کا اہتمام کرے، خطبہ سنے بغیر جانا یہ ناجائز عمل ہے، ناجائز عمل ہے۔ بہرحال ایک عمل یہ ہو گیا، اور خطبہ سننے کے بعد ہمارے ہاں جو جناب والا جو عمل عیدگاہ کے حوالے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلام کلام کرنا بالکل جائز ہے، عام معمول تھا مصافحہ کرنے کا، مصافحہ کرنا بالکل جائز ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سن لیں کہ عید کی نماز میں دعا کا عمل، نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا خطبے کے بعد نہیں ہوتی، نماز کے بعد دعا ہوگی پھر خطبہ ہوگا، اور خطبہ کے بعد یہ کہنا کہ میری طرف سے آپ کو عید مبارک، یا آپس میں کہنا تقبل اللہ، کہ میری جانب سے اللہ ہماری آپس میں جانب سے عید کا قبول ہونا مبارک ہو، شرعاً اس کے کہنے کی اجازت ہے۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عید مبارک، آدمی اس کو اردو میں عید مبارک کہہ دے۔ بہرحال یہ عمل کیا نام ہے عید کے حوالے سے ہے۔ اب اس کے بعد مصافحہ ہے، مصافحہ کرنے کی اجازت ہے، عام معمول سے آدمی مصافحہ کرتا تھا بالکل کر لے، لیکن ایک تیسرا عمل جو ہمارے ہاں ہوتا ہے عیدگاہ میں جو کہ معانقہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ معانقہ شریعت میں جب آدمی سفر پر جاتا ہے، سفر سے آتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جب سفر سے آئے، اللہ کے نبی نے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، گلے ملے، یہ معانقہ کا عمل ہے۔ اور حضرات وہ جو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، جب وہ آئے یہ معانقہ کیا، لیکن عید کی نماز کے بعد معانقہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ہمارا مجمع اس کو سنتا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو اس پر عمل کی بہرحال کوشش کرنا چاہیے۔ اب پھر سوال یہ ہوگا کہ امام کون سا عمل کرتا ہے؟ تو میرا عزیزو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی چڑھ دوڑے آ رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ہزاروں کا مجمع ہے، تو خلاصہ یہی نکلتا ہے چاروں نہ ناچار، آدمی اپنی گردن جھکا لیتا ہے، بھائی جو سلوک کرنا ہے کر لو۔ تو صورتحال یہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ در حقیقت یہ سلوک ہو رہا ہوتا ہے، یہ معانقہ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ سلوک ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ معانقہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب پھر دلیل یہ ہوتی ہے امام خود سب سے مل رہا ہے، تو وہ مل رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ہتھیار ڈال دیے، اب آپ لوگ ملتے رہے۔ تو یہ در حقیقت دلیل نہ پکڑی جائے کہ امام خود مل رہا تھا لہذا یہ جائز عمل ہے، جائز عمل نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ہم لوگ اس کو جو ہے عید کی نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، اور امام اگر ملتا ہوا نظر آ جائے تو اس کا جواب آپ کو دے دیا، اور ورنہ اصل مسئلہ آپ کے سامنے سمجھا دیا گیا، یہ عمل پورا ہو گیا۔